یہی ماننا ہے یہ مان لے وہ ہیں عبدہ و رسولہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ارریہ بہار سے پرویز عالم صاحب سوال کرتے ہیں، شادی میں جہیز لینے اور دینے والے کے گھر کھانا کھا سکتے ہیں؟ سوال واضح نہیں ہے آپ کا۔ یہ کھانا جو ہے کیا اسی شادی کا ہے، یا یہ ہے کہ اس نے 2-4 سال پہلے شادی کی تھی تو جہیز لیا تھا یا جہیز دیا تھا، اب وہ کسی اور موقع سے دعوت کر رہا ہے تو اس کے یہاں کھانا کھا سکتے ہیں کیا نہیں؟ تو دیکھیے، اگر اس نے جہیز لے لیا تھا یا دے دیا تھا اور اب یہ وہ کسی اور دعوت میں آپ کو بلا رہا ہے تو آپ جائیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اذا دعیتم فاستجیبوا، جب تمہیں دعوت میں بلایا جائے تو دعوت قبول کرو اور جاؤ۔ سماج کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ اگر ایسے ہی ہم ایک ایک مسئلے کو لے کر لوگوں کو توڑتے رہیں گے، اور آج ہم اس سے ناراض ہو گئے، کل کو دوسرے سے ناراض ہو گئے، پرسوں تیسرے سے ناراض ہو گئے، پتہ چلا سارا سماج ہی ٹوٹا پڑا ہوا ہے، تو سماج کہاں رہ جائے گا؟ تو آپ بتائیں گے کس کو، سمجھائیں گے کس کو، کون غلط ہے کون صحیح ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے؟ اگر کوئی آدمی ایسی شادی میں آپ کو دعوت دے رہا ہے جس میں جہیز لیا گیا ہے، دیا گیا ہے، اس میں بھی آپ کھانا کھا سکتے ہیں۔ یہ لوگوں کا اپنا نکالا ہوا ایک طریقہ ہے کہ جس میں جہیز لیا دیا جائے گا اس میں ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ تو اگر سماجی طور پر سب لوگ اتفاق کر کے ایسا کوئی قانون پاس کر کے اور اعلان کر دیتے ہیں، اور پھر آدمی نہیں مانتا اور جہیز لیتا دیتا ہے، پورا سماج بائیکاٹ کر رہا ہے، اس کا نہیں جا رہا ہے کوئی شادی میں کھانے میں، اب وہ مجبور ہوا اس بات پر کہ بھائی ہم اس کو فالو کریں گے اور اس کی مخالفت نہیں کریں گے، تو یہ تو صحیح ہے۔ ایسا اگر آپ کر رہے ہیں تو یہ صحیح ہے۔ سارا سماج جا رہا ہے کھانے کے لیے، صرف ایک آپ نہیں جا رہے ہیں، کس لیے نہیں جا رہے ہیں؟ وہ مولوی صاحب نے کہا تھا کہ ایسی شادی کا کھانا نہیں کھانا چاہیے، مولوی صاحب نے اپنے من سے کہہ دیا تھا، رسول اکرم کا فرمان نہیں ہے۔ اور بعض لوگ اس سے بھی بڑھ کر کہتے ہیں کہ جو بغیر بلایا جاتا ہے دعوت میں تو دخل سارقا خرج مغیرا، چور بن کے آیا اور ڈاکو بن کے گیا۔ بھائیو، جب دعوت دی جا رہی ہے تو بغیر دعوت کے کہاں ہے وہ؟ اس کو تو بلایا گیا، اس کو دعوت دی گئی ہے، باقاعدہ اس کو انوائٹ کیا گیا ہے۔ آج کل تو باقاعدہ طریقے سے دعوت نامے دیے جاتے ہیں، تو اتنے پختہ طریقے سے جب بلایا گیا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بغیر دعوت کے ہے؟ کیسے کہہ رہے ہیں؟ کیسے اس کو چور، کیسے لٹیرا بتلا رہے ہیں اس کو؟ تو یہ صحیح نہیں ہے۔ جہاں کے سماج میں ایسا کئی جگہ پر ہوا ہے، ہندوستان میں بجنور سائیڈ میں، ایک زمانے میں علی گڑھ میں، اور بھی کئی جگہ پر ہمارے علم میں ہے، وہاں کے سماج میں کسی ایک برادری نے طے کیا کہ جو آدمی بھی جہیز لے گا دے گا تو اس کی شادی میں ہم شریک نہیں ہوں گے۔ تو بہت زمانے تک وہ چلتا رہا بڑی کامیابی کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد کسی مالدار نے اس رسم کو توڑ دیا اور لوگ مجبور ہو گئے، پھر سے وہی سب کچھ ہو گیا۔ تو یہ سماجی دباؤ تھا۔ سماجی دباؤ کے لیے اگر ایسا آپ کر رہے ہیں، شادی میں نہیں جاتے، شریک نہیں ہوتے، کھانا نہیں کھاتے، اور سارا سماج آپ کے ساتھ ہے، تو آپ صحیح کر رہے ہیں۔ ایسا ہی کریں، نہ جائیں اس کے یہاں کھانا کھانے کے لیے۔ اور سارے سماج نے طے کر لیا نہیں جا رہے ہیں، پھر آپ جا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ دعوت کا کھانا کھاؤ، تو یہ آپ غلط رسول اکرم کی حدیث کو پیش کر رہے ہیں۔ جب سارا سماج ایک برائی کو ختم کرنا چاہتا ہے
تو اس میں آپ کے لیے ضروری ہے مسلمانوں کی جمعیت کے ساتھ رہیے، اتحادی پلیٹ فارم پہ رہیے، اس سے الگ ہو کر اپنے آپ کو افتراق اور انشقاق پیدا کرنے والا مت بنائیے، ورنہ یہ دعوت کھانے کے چکر میں منشزہ شزہ ہو جائیں گے آپ، تو اس سے بچیے۔ تو میرا خیال ہے بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر سارا سماج نہیں جاتا ہے کھانے کے لیے دباؤ ڈالنے کے لیے اور یہ بات پاس کر لی گئی ہے تو ٹھیک ہے، آپ نہ جائیں اس کے یہاں، لیکن اگر ایسا نہیں ہے، علماء بتلا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں اور لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو ایک دو آدمی کے نہ جانے سے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ جائیے اور جا کر وہاں بتائیے یہ بات، لوگوں میں بیٹھ کر وہاں اور 150 لوگ ہوں گے، ان کے سامنے آپ کہیے اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے، شادیوں کو مہنگا نہ کرو، ہماری کتنی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں بغیر شادی کے، اسی چکر میں کہ شادیوں میں اخراجات بہت ہو رہے ہیں، جہیز بہت لیے جا رہے ہیں، مانگیں بہت ہو رہی ہیں، اور یہ لوگ اتنے بڑے مجرم ہیں۔ یہ باتیں آپ جائیں گے تبھی تو کہیں گے، آپ تو جائیے آپ، اور اس نیت سے جائیے کہ آپ صحیح بات وہاں پہنچائیں گے، اس برائی کو ختم کرنے میں حصہ لیں گے۔ تو آپ دروازہ بند مت کیجئے اصلاح کا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، سمجھانے کا، برائی کو روکنے کا، ٹوکنے کا دروازہ بند مت کیجئے، کھلا رکھیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔